ترکی کا ڈرامہ غازی ارطغرل کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ PTV پہ نشر کیا جا رہا ہے، تو کیا ایسا ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے کہ ان لبرلز، اسلام دشمن عناصر اور ہر اس طاقت کے ماتھا کیوں ٹھمکا ہوا ہے اس ڈرامے کی وجہ سے، اور وہ کیوں تڑپ اور لرز رہے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہے کیا؟ تو جب میں نے دیکھا مجھے پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر جناب اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غازی ارطغرل بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی عظیم ایک سلطنت اور ایک امپائر گزری ہے، سلطنت عثمانیہ، تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی عثمان تھے، تو عثمان کے والد غازی ارطغرل تھے، تو ان کی شخصیت پر بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس پورے ڈرامے کے اندر جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو والا ادا کیا یا دیگر جو کردار ادا کیے گئے، تو ان میں ان کو باشرہ کبھی جبے میں دکھایا گیا، کبھی امامے میں دکھایا گیا، کبھی ان کی داڑھی ہے اور کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے، کبھی رسول اللہ پر درود ہے، کبھی ان کی زبان پر نعت ہے۔ اور جن خواتین کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ان کے حوالے سے بھی میرے علم میں لایا گیا کہ ان کو پردہ یعنی پورے لباس میں، جس کے سے ان کا سر کبھی عبایا کے اندر ڈھکا ہوا ہے تو کبھی ان کا سر ویسے جناب ان کو ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو جب مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے، اور اس کے اندر ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا یہاں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور ہر چند منٹوں کے بعد اگر اس ڈرامے کے اندر ہیرو کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ 2 نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام روشنی یہاں پر دکھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس طریقے سے ایک مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ڈرامے کے اندر جہاں مجھے میرے علم میں لایا گیا، بتایا گیا کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی پر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے ایمانی جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، اور منگول امپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور اور بازنطینی سلطنت جیسی اس وقت کی مکار جو ریاست تھی، ان کے درمیان میں رہ کر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں۔ نعت، رسول اللہ کی عظمت، جذبہ جہاد کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز ایسی ہے، کوئی ویڈیو ایسی ہے کہ جو جذبہ جہاد یا رسول اللہ کی عزت اور عظمت مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کی روح کو پھونکنے والی ہے، تو اس کے عدم جواز پر فتویٰ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ I read based on that, yes, it is haram. Seeing Ertugrul is haram. But if you're hooked on, and if you're watching Bollywood movies, and if you're watching Hollywood movies, surely watching this and not watching that is better than not watching this and watching Hollywood movies. I'm very clear. Instead of watching a Hollywood or a Bollywood movie, I would prefer you stopping it, number one. If you can't stop because you're hooked on to serial, then watching Ertugrul is better than watching Bollywood and Hollywood. This in short, but yet it is haram, but surely it will be a lesser haram as compared to the Hollywood and Bollywood movies, and inshallah this may get you closer to Islam, and that time and maybe later on you may stop watching all these haram and then follow. تو وہ اس لیے وہ ارطغرل ڈرامے میں جو ہے نا یہ بڑا اچھا امیج دکھایا جا رہا ہے، تبھی جو ہمارا لبرل طبقہ ہے وہ بہت زیادہ اس ڈرامے کے خلاف ہو گیا ہے اور اس کے خلاف بیانات چلائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف اخباروں میں۔ تو وہ کلمۃ حق اریدہ بہا الباطل والی بات ہے کہ مقصد نام ڈراموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرا بھی ایک اور وہ غلط ڈرامے تھے، وہ اصل تاریخ نہیں تھی، تو اس نے کہا ان کو غلط چیز دکھائی گئی ہے تو اب میں ان کو کیا دکھاؤں گا، میں صحیح چیز دکھاؤں گا۔ تو لیکن جو یہ ہمارا طبقہ ہے نا، یہ ہر چیز سے ان کا جو جس طرح کی محنتیں ہو رہی ہیں ہر چیز سے بدگمان کر دیا گیا، سارے برے تھے، ہم بڑے فنٹر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ماضی، جتنا آپ ماضی میں جائیں گے آپ کو مسلمانوں کا ماضی آج سے بہت شاندار ملے گا۔ اب ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے علماء بہت اچھے تھے، پہلے محدثین بہت اچھے تھے، پہلے کے فقہا بہت اچھے تھے، پہلے کے بزرگ بہت اچھے تھے، پہلے کی حکومتیں بہت اچھی تھیں، پہلے کے سائنسدان بہت اچھے تھے، پہلے کے ڈاکٹر بہت اچھے تھے۔
لیکن جو اس ٹائپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور انجینئر ٹائپ کے لوگ جو کلپ بنا رہے ہیں, اس سے لگے گا پہلے سارے برے تھے, اب ہم ہیں جو معاشرے میں خیر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تبھی میں یہ طیب اردگان نے جو ڈرامہ بنایا نا ارطغرل, ڈرامے ٹھیک ہے غلط چیزیں ہیں, لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر دنیا پہ پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں, جنہوں نے خلافتیں کی ہیں, جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جو دنیا سے لڑتے رہے ہیں, اور جنہوں نے 700-500 سال تک 500 سال تک اسلام کو بچایا, اس سے پہلے کے لوگ بھی تھے, تو ان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ بھائی ہماری تاریخ بری نہیں ہے, ہماری تاریخ بہت اچھی ہے, اس میں کچھ برائیاں ہوئی ہیں. بنو امیہ کے آپ صبح و شام عیب تلاش کرتے ہو, ان میں اگر کچھ عیب ہیں تو بہت سی خوبیاں بھی ہیں ان میں, اور سارے تھوڑی برے تھے ان کے. جب بنو امیہ کا نام آئے گا, بھائی اسلامی خلفائے راشدین کے بعد جو پہلی جو ملوکیت قائم ہوئی ہے, بادشاہت قائم ہوئی ہے, جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا وہ تو بنو امیہ ہیں. ہر چیز میں ان کو غلط, کیونکہ آپ کو ذاتی بغض ہو گیا ان سے, ہر چیز میں ان کو غلط. پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اگر آپ بنو امیہ کو برا بلا کہتے ہو تو بنو عباس کی حکومت میں بھی بہت سے غلط کام ہوئے ہیں, وہ بھی سارے غلط ہو گئے. پھر خلافت عثمانی آئی, وہ تو ویسے ہی پکے حنفی تھے, وہ تو ویسے ہی غلط ہیں. تو انگریز مسلمان ہو کے بولے گا نہیں تمہارے یہاں صحیح لوگ تو دنیا میں آئے نہیں ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو ویسے ہی ناکام ہو گیا, اب 15ویں صدی میں کیا کر رہے ہو تم بیٹھ گئے یہاں پہ, ہے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پیدا کر کے چلے گئے, بس اس کے بعد کوئی ڈھنگ کا آدمی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے جس نے اسلام کو نافذ کیا ہو. ایسا نہیں ہے بھائی, یہ ان میں میجورٹی اچھے لوگوں کی تھی, میجورٹی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, کچھ لوگ شرارتی آتے رہے ہیں درمیان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ پچھلے دنوں سے سوال کر رہے ہیں, کئی دنوں سے, کہ ارطرو ڈرامہ جو ہے جس کو آپ اردو میں ارطغرل کہتے ہیں, کیا اسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ جناب یہ ڈرامہ میں نے دیکھا ہے. بہت کم لوگ اس بات کو کلیم کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ کے, وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر یہ وہ. میں کہتا ہوں میں نے دیکھا ہے, میں نے سارے سیزنز دیکھ لیے اس کے, 5 سیزنز دیکھ لیے میں نے اس کے. اور ابھی عثمان چل رہا ہے, اور عثمان کے بھی میں نے سارے ایپیسوڈز دیکھے ہیں جتنے ریلیز ہوئے ہیں. اس کے کچھ پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں جو مجھے بہت اچھے لگے, جس کی وجہ سے میں نے وہ سیریز دیکھی. اور جس نے بھی وہ سیریز دیکھنا شروع کی وہ اس سیریز کو ختم کیے بغیر اس کو وہ رکا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ملینز کی تعداد میں سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب تک کوئی سینٹرل پوائنٹ نہیں ملا تھا جس کے اوپر وہ سب یکجا ہو سکے, کوئی ایسی تاریخ جس سے وہ سب اپنے آپ کو جوڑ سکے, اور وہ تاریخ خلافت عثمانیہ کی ہے. اور یہ واقعہ ہے خلافت عثمانیہ سے پہلے کا, خلافت عثمانیہ کے بانی کے باپ کا, جس کا نام ارطرو ترکی زبان میں اور ارطغرل ہمارے ہاں عربی میں یا اردو میں. کہنے کو ارطغرل کا باپ سلیمان شاہ, ایک چھوٹا سا ٹرائب ہے کائی, اس کا بادشاہ ہے, اس کا لیڈر ہے. بادشاہ تو نہیں کہیں گے اس کو, وہ کہتے تھے بے, اس کا بڑا ہے. اور یہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر منگول جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے سلیمان شاہ کی پہلی بیوی اور اس کے بچے وہ شہید ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک اور شادی کرتا ہے, اس سے کچھ اور اولاد ہوتی ہیں, اور ان میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ ارطرو ہے, جو سب سے پہلا بیٹا تو نہیں ہے لیکن بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا بہادر اور بڑا جیالہ بچہ ہے نا. اس کو آپ کہتے ہیں کہ واو, یہ ہوئی نا بات. اس طرح بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس میں, اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کن چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں ان کا فقدان ہے. ہم ایک سٹیپ پیچھے یا کئی سٹیپ پیچھے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہم آپس میں اتنا جھگڑ رہے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. آپس میں اگر ہم جھگڑنے بند کر دیں تو اس طرح ایک ویژن ملے گا, ایک ایسے اسپیس اینڈ ٹائم ملے گا جس کے اندر لوگ پھر ایکسیل اینڈ پروگریس کر سکیں گے. تو بہرحال اف یو آسک می, آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اسے دیکھیں. ٹھیک ہے, بعض علماء اس کے اندر منفی پہلو بھی نکال رہے ہیں کہ ڈرامہ ہے اور مسائل ہیں یہ وہ. دیکھیں, اگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی یوتھ کو, اپنے لوگوں کو کوئی وے آؤٹ نہیں دیں گے تو انہوں نے ویسی بھی ڈرامے تو دیکھنے ہیں, انہوں نے ویسی بھی فلمیں تو دیکھنی ہیں, تو کیوں نہ ان کو ایک ایسا وے آؤٹ دیا جائے جو ان کے لیے ایک انسپریشن بھی ہو,
ایک اس میں پازیٹیوٹی اس میں انجیکٹ ہو. تو معاشرے میں اس کا ایک بڑا پازیٹیو ایلیمنٹ دیکھنے میں آیا ہے. چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ بچے میرے وہ ٹی وی کا ایک ڈرامہ اس کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا. تذکرہ اس ڈرامے کا میں ایک عرصے سے سن رہا تھا. میرے دوست احباب, کئی میرے استاد, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ ارطغرل غازی یہ لازمی آپ دیکھیے. لیکن جب رمضان شروع ہوا, پی ٹی وی نے ارطغرل غازی کی ڈبنگ کی اور اس کو چلانا شروع کیا, نشر کیا. میرے بچے اس ڈرامے کو دیکھنے لگ پڑے. میرا خیال ہے اگر وہ ایک سمجھانے کے لیے کہوں تو ایک غلطی میں نے کی کہ ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک قسط دیکھ لی. بس اس غلطی کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر روز ارطغرل غازی کو دیکھنا شروع کر دیا. ہم کئی دفعہ ریپیٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور یوٹیوب پہ جا کے بھی دیکھتے ہیں. میرے کئی دوست اس سے پہلے نیٹ فلکس پہ اس کو دیکھتے رہتے تھے. یہ سب کی سب داستان آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسا ضرور اس ڈرامے میں ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ اس سے بچ نہیں سکتے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ اس ڈرامے میں جو کردار ہیں, ان کے لباس, ان کا انداز, وہ بڑا کلاسیکل دکھایا گیا. آج سے 700 سال پہلے جو مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت کو دکھایا گیا, اور ایک بڑا شاندار کریکٹر جس کو ارطغرل غازی کہتے ہیں. کمال یہ ہے اس کریکٹر کا کہ یہ کریکٹر اپنے ڈائلاگز, اپنے جملے, سچویشنز, ویلیوز, ایتھکس کی وجہ سے انتہائی اس وقت مشہور و معروف ہوتا جا رہا ہے. یورپ, مڈل ایسٹ, افریقہ, یورپ, تمام کے تمام ممالک میں تقریباً کوئی 60 کے قریب ایسے ممالک ہیں, اس کے ملینز میں ویوڈ ہیں, اور یہ دیکھنے والوں کو اپنے شہر میں گرفتار کر لیتا ہے. اچھا, کمال کی بات یہ ہوئی کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب, انہوں نے بھی کہیں ریکمینڈ کیا کہ پوری قوم کو اس ڈرامے کو دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ بھی حیران کن بات بتا دوں کہ یورپ میں اس ڈرامے پہ کرٹیسزم ہونا شروع ہو گیا. مصر میں اس کے خلاف فتوے مل گئے, انڈیا نے اس کو بین کر دیا, ایون عرب ممالک میں بھی اس پہ شدید کرٹیسزم ہوا. اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا رہا. اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار, حقیقی کہانی اور ایک عروج کی داستان جو مسلمانوں کی عروج کی داستان ہے اس کو کہیں یہ رقم کرتا ہے. ہماری نئی نسل جو بیٹ مین, اسپائڈر مین, ایکس مین, سپر مین, اس طرح کے کریکٹر جو فرضی کردار ہیں ان سے بڑی متاثر ہو چکی تھی. وہاں پر ایک اصل کردار ارطغرل غازی, اس کو دیکھنے کا سب کو موقع ملا. مجھے اس ڈرامے کی سب سے خاص بات یہ لگی کہ مرد داڑھی میں, عورت مکمل لباس میں کتنی جاذبے نظر لگتی. نوجوان نسل جب بھی کسی کو فالو کرنا شروع کرتی ہے تو وہ اس کی تصویروں کو اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیتی ہے. ارطغرل غازی کی تصویروں کو نوجوان نسل نے اپنی ڈی پیوں پہ لگانا شروع کر دیا. یہ ڈرامہ بتاتا ہے کہ ایک قبیلے, کائی قبیلے کے چند افراد جن کے پاس ایمان تھا, جذبہ تھا, اللہ پہ پورا بھروسہ تھا, وہ کیسے پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں اور حکومت کرنے لگ پڑتے ہیں. سب سے کمال بات بتاؤں, اس ڈرامے کے جو جملے, ڈائلاگز ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے چاہیے. میں ان کو کوٹیشن سمجھتا ہوں, اور ان کوٹیشنز کو لوگ فیس بک پہ پوسٹ بھی کرنے لگے. دیکھنے والی قوم اس کے ڈائلاگز کو یاد نہ رکھے اور یہ ڈائلاگز اس کے بلڈ میں کہیں شامل نہ ہو جائے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا, قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے, قومیں کامیاب ہوتی ہیں کسی فلسفے سے, اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے.